رمضان شریف کا پہلا جمعۃ المبارکہ ہے، ٹھیک ہے۔ گزشتہ 2 سالوں میں نماز نہ پڑھنے کو پایا تھا لوگوں نے، تو جنگ کر رہے تھے، جنگ۔ اذان ہوئے لگ بھگ آدھا گھنٹہ پورا ہونے کو ہیں اور اب تک مسجد کا صحن نہیں بھرنے پایا ہے۔ یہ جمود اور تعطل ہے ہماری قوم کا۔ لاک ڈاؤن میں نمبر نہیں آتا نماز پڑھنے کا تو جھگڑا کر رہے تھے کمیٹی والوں سے، اسٹاف کے لوگوں سے، مؤذن سے، اور اب یہ حال ہے کہ آج پہلا جمعہ ہے رمضان شریف کا اور اب تک لوگ یا تو سو رہے ہیں یا پھر اللہ جانے کیا کر رہے ہیں۔ کوئی بات نہیں، تقریریں سمجھ میں نہیں آتی ہیں نا، جوتے سمجھ میں آتے ہیں لوگوں کے۔ اللہ نے قسمت سے ہمیں اور آپ کو رمضان کی ساعتیں میسر فرمائی ہیں۔ رمضان کا چاند نکلتے ہی نیکیوں کی کاؤنٹنگ آٹومیٹکلی 1 کے بجائے 70 ہو جاتی ہے۔ 1 نیکی کریں تو 70 نیکی کا ثواب اللہ دیتا ہے۔ اس نیکیوں کے موسم بہار میں بھی اگر مسلمان اللہ کے گھر اور اس کے ذکر و فکر سے دور رہا تو اس سے بڑا محروم القسمت کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ پہلا عشرہ 10 دن کا یہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، تیسرا 10 دن کا جو عشرہ ہوتا یا 9 دن کا وہ دوزخ سے آزادی کا پروانہ ملنے کا عشرہ ہے۔ ترتیب کی حکمت یہ ہے کہ رحمت کے پانی سے بندہ اپنے گناہوں کو دھل لے 10 دن تک، شرمندگی کا آنسو بہا کر کے، رو رو کر کے اللہ کو منائے۔ جب گناہوں کے دھبے دامن سے دھل جائیں تو پھر اللہ کی دہلیز کرم پر بخشش کی اپلائی کرے کہ اللہ ہمیں نجات کا پروانہ دے دے، آئندہ ہم جرم نہیں کریں گے، خطا نہیں کریں گے، گناہ نہیں کریں گے، دوسرے کا حق نہیں دبائیں گے، کسی پہ ظلم نہیں کریں گے، کسی کی غیبت چغلی نہیں کریں گے۔ یہ 10 دن کا وہ آپشن ہوتا ہے جب بندہ اپنے بخشش کی اپلیکیشن لے کر کے اللہ کی دہلیز برکت پر منتظر کرم رہتا ہے۔ پھر اس کے بعد 10 دن کا وہ وقت آتا ہے جب آپ کے 10 دن عشرے اول کے اور 10 دن عشرے ثانیہ کے تمام ایکٹیویٹیز پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جانچ پرکریا ہوتی ہے کہ یہ بندہ اپنے دعوے میں 10 دن رحمت کے عشرے میں، 10 دن مغفرت کے عشرے میں کتنا ٹھیک تھا، کتنا سچا، کتنا مخلص تھا۔ اگر ٹھیک تھا تو اسے اب بخشش کا پروانہ دے دیا جائے۔ تو ابھی ہم رحمت کے عشرہ میں داخل ہیں جس کا آج غالباً 6واں روزہ ہے۔ رحمت کے عشرہ کے 6 دن گزرنے والے ہیں اور ابھی سے مسجدوں میں نمازیوں کی تعداد گھٹنے لگ گئی ہے۔ پہلے دن تو ماشاءاللہ کیا ہجوم ہوتا ہے، دوسرے دن، تیسرے دن کیا بہار ہی بہار، لگتا ہے زمین سے پودے اگ رہے ہیں نمازیوں کے۔ گلی میں دیکھیے، کوچے میں دیکھیے، محلے میں دیکھیے، نمازیوں کا غلغلہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ قطار باندھے سب بسب، چھوٹے بچے، بڑے بوڑھے، سب مسجد طرف رواں دواں۔ اس کے بعد ابھی آج 6واں دن ہی ہے اور مسجدوں کی وہ گنتیاں کم ہونے لگی ہیں جو پہلے روزے سے لے کے 2-3 دن تک تھیں۔ مطلب یہ کہ جس طرح سے پیپسی کا ڈھکن کھولنے کے بعد یا جو بھی کوکا کولا ہے وغیرہ وغیرہ تھوڑی دیر کے لیے جوش مار کر کے ابال کھا کر کے پیپسی کا کچھ قطرہ باہر نکل جاتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ شاید ہمارا مزاج کچھ اسی طرح کا ہو گیا ہے۔
رمضان شریف کی ساعتوں کی قدر یا تو جانتے نہیں ہیں یا جانتے ہیں مگر جنگلی پن کا شکار ہیں۔ ہم جیسے سال کے 11 مہینے گزارتے تھے ویسے رمضان کا 12واں بھی گزار لیں گے، یہ سوچ ہماری شاید بن چکی ہے۔ اسی لیے لوگوں کا یہ برتاؤ مسجدوں کے ساتھ میں ہے۔ معمول تو ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ رمضان شریف اپنی اپنی مساجد میں اپنی اپنی طرف سے رمضان میں بلب ہے، ٹیوب لائٹ ہے، پنکھے ہیں، تولیے ہیں، مٹکیاں، جھاڑو، ڈسٹ بین، مصلے، دریاں وغیرہ یہ مسجدوں میں بھیجیں لوگ اس خوشی میں کہ اگر ہمارے بھیجے ہوئے مصلے پہ نمازی نماز پڑھے گا تو اس کی نماز پڑھنے کا ثواب ہمیں ملے گا۔ مسجدوں میں بلب جلیں گے تو تیری قبر میں روشنی کا بلب جلے گا، پنکھے چلیں گے تو اللہ تیری قبر میں گرمیوں میں ٹھنڈے کا انتظام کرے گا۔ لیکن ایسا گونگا بہرا اپاہج معاشرہ ہمارا ہے، کچھ فکر نہیں ہے۔ یوں تو فکر ایسے بھی نہیں ہے، دوسرے جب جھولی پھرائی جاتی ہے تب سور داس ایسے آنکھیں میچ کے بیٹھتے ہیں کہ جھولی پھرانے والا گزر جائے خیریت سے، ہمیں 10 روپے ڈالنے نہ پڑے تو بڑا اچھا ہو۔ یہی ہو رہا ہے نا، مسجد کا پنکھا استعمال کرتے ہو، دن بھر اس کو مسافر خانہ بنا کے رکھتے ہو، اللہ کے گھروں کو کولر تمہارے باپ کا چلتا ہے، بجلی کا بل کون بھرتا ہے، ٹھنڈا پانی تمہارے لیے ہے، وضو کے لیے پانی تمہارے لیے ہے، اور جناب والا باتھ روم تمہارے لیے ہے، یہ ساری دریاں انتظام تمہارے لیے ہیں، تو 15-20 روپے تمہاری جیب سے نکلتے تمہیں موت آتی ہے کیا؟ کیا ہمارا دماغ جو بھیجا ہے نا وہ سڑ گیا ہے بات سنتے سنتے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہمارے؟ پوچھو نا کمیٹی والوں سے کتنا بل بھرنا پڑتا مہینے میں؟ ایک ایک آدمی ایک ایک کولر چلا کے سوتا جیسے اس کے باپ کی پراپرٹی ہے، مسجد نہیں ہے یہ۔ اگر ہم نے آج کے بعد دیکھ رہے دھکے مار کے نکالیں گے اس کو سمجھ نہیں آتا اس بات کو۔ صبح فجر سے لے کے بیٹے دوپہر تو 2 بجے تک سوتے ہیں مسجد میں۔ جب ایک پنکھے میں 5-7 آدمی سو سکتے ہیں، ایک کولر کے سامنے 8-10 آدمی آرام کر سکتے ہیں، تو الگ الگ کولر چلا کے الگ الگ پنکھے چلا کر کے سونا تمہارے باپ کی پراپرٹی ہے مسجد۔ اور اتنے بدتمیز قسم کے لوگ ہیں، پنکھے چلا کے آرام سے بیٹھیں گے اور جب جانے لگیں گے تو یہ بھی توفیق ان بدبختوں کو نہیں ہوتی ہے کم از کم بٹن تو بند کر کے جائیں پنکھے کا۔ ارے مسلمان ہیں یا اینٹ پتھر ہیں آپ؟ کچھ بھیجے میں بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کیا؟ غیروں کے ہاں آپ کا تو زیادہ سابقہ، کبھی گردوارے میں کبھی مندر میں، لوگ وہاں پر جو رفاہی کام کرتے ہیں نا، جو ہم نے پڑھا ہے، جو ہم نے سنا ہے، لاکھوں لاکھوں روپے ڈونیشن دینے کے لیے لوگ لائن میں کھڑے رہتے ہیں، مہینوں بعد نمبر آتا ہے، مہینوں بعد۔ اسے جانتے ہو نہیں آپ لوگ؟ پھر تم کہاں مر جاتے ہو جب تمہاری مسجد کی باری آتی ہے؟ تمہارے دماغ کی بتیاں کیوں بجھ جاتی ہیں جب مسجد میں آتے ہو؟ تو کیا یہ سمجھتے ہو کہ ہمارے محلے کی مسجد ہے؟ ہماری مسجد تمہارے باپ کی نہیں ہے نا، ہمارے باپ کی مسجد، مسجد خدا کا گھر ہے، خدا کا، سن لیا؟ ہاں، یہ اللہ کا گھر ہے، کسی کے باپ کی پراپرٹی نہیں ہے مسجد۔ شرافت سے نماز پڑھنے آئیے، انسانیت سے رہیے مسجد میں، اللہ گھر میں۔ مسجد کو چوپال بنا لیا تم نے یار، 5 ماہ بیٹھے گپے لڑا رہے ہیں، 10 ماہ بیٹھے ڈینگے مار رہے ہیں، اسی کام کے لیے رمضان آیا ہوا کیا؟ تمہاری ڈینگے سننے کے لیے؟ تمہاری بکواس سننے کے لیے رمضان آیا ہے؟ یہ سارے کام مسلمان کرتے تھے، رفاہی کام۔ آج دنیا اس کام کو کر رہی ہے اور اس کا پھل انہیں دیا جا رہا ہے۔ اللہ صرف مسلمانوں کا رب نہیں ہے، وہ
بھی رب ہے, کیڑے مکوڑوں کا بھی رب ہے. جو بھی اچھا کام کرے گا, آدمی مسلمان ہو کہ اچھے کام کرنے کا بدلہ اللہ دنیا میں دیتا ہے. آخرت میں وہ جہنم میں جائیں گے نا, وہ تو بات کا میٹر ہے, لیکن دنیا میں اچھے کام کرتے ہیں نا تو اس کا بدلہ اللہ انہیں دیتا ہے. کیا یہ مانتے نہیں ہو آپ کی دنیا میں سب سے زیادہ مالدار غیر لوگ ہیں, مسلمان نہیں ہیں؟ مانتے اس بات کو؟ دولت کس کے پاس زیادہ ہے, مسلمانوں کے پاس یا غیروں کے پاس؟ غیروں کے پاس. حکومت کس کے پاس زیادہ ہے, غیروں کے پاس. طاقت کس کے پاس زیادہ ہے, غیروں کے پاس. آپ کے پاس کیا ہے؟ چغلی, غیبت, برائی, خرافات, بدماشی, بدتمیزی, ہیر پھیر, لین دین, دکھاوا, یہ وہ جنے کیا کیا ہمارے پاس میں ہے. اور پھر مسجد سے نکلنے کے بعد تبصرے سنیے لوگوں کے. لگتا شاید بی بی سی لندن کے نیوز رپورٹر یہی ہیں جو بھی یہ اپنی رپورٹ پیش کریں گے بی بی سی لندن کو. نیکیاں کیجئے, اچھے کام کیجئے, رجوع اللہ کیجئے, اللہ نے موقع دیا ہے. کچھ ایسے بندے بھی تھے جو رمضان کی پہلی رات میں انتقال کر گئے. وہ بندہ بیٹھا, اس کا بھائی لگتا, کیا نام تھا جی؟ محمد سلیم نام. پہلی رات میں. تو اگر اللہ نے اب تک آپ کو موت نہیں دی ہے نا, زندہ ہیں, تو شکر منائیے اپنے پروردگار کا کہ تمہیں اللہ نے نیکیاں کر کے, گناہوں سے توبہ کر کے اللہ کے بارگاہ کرم سے قریب ہونے کا موقع عطا فرمایا ہے. اس پر اللہ کا احسان مانیے. یہ سانس جو چل رہی نا ہمارے باپ کی دی ہوئی نہیں, اللہ پاک کی دی ہوئی ہے. جب چاہے وہ یوں ایسے دبا دے گا نا, یوں. انما امرہ اذا اراد اللہ شیئا ان یقول لہ کن فیکون. ایک سیکنڈ نہیں لگے گا دم گھٹنے میں. ساتھیو, روزہ افطار کرانے کا بے شمار ثواب ہے, اور چاہے پانی سے کروائیں, چاہے شربت سے کروائیں, چاہے پھل فروٹ سے کروائیں, کھانا کھلانے کا ثواب ہے. غریبی غربت زدہ لوگوں کی طرف دیکھنے کا مہینہ ہے. رمضان غمخواری کا مہینہ ہے, یعنی کہ غم کھائیے, لوگوں کو دیکھیے, ان پہ ترس کھائیے, رحم کیجیے. جو ضرورت مند ہیں ان تک آپ کا دست تعاون بڑھنا چاہیے, ریاکاری کے ساتھ نہیں, فداکاری کے ساتھ نہیں. رمضان کے روزے ریاکاری کے نہیں ہوتے. ہم روزہ رکھتے ہیں, کسی پہ احسان نہیں کرتے, اللہ کا فرض ادا کر رہے ہیں, فرض. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں, تو جو کوئی آ کر کے مسجد میں سوتا ہے نا, پنکھا ونکھا کولر چلا کر کے, وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ مسجد پر یا کمیٹی پر احسان کرتا ہے روزہ رکھ کر کے. تیرے گھر میں سونا یار. یہ پنکھے صرف نماز کے وقت استعمال کرنے کے لیے ہیں, یہ کولر صرف نماز کے وقت استعمال کرنے کے لیے ہیں, یا پھر کوئی دینی کام کے لیے کام ہو رہا ہو, یا معتکف اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہو, اس کے لیے یہ ہے. آپ کی مٹر گشتی کے لیے پنکھے اور کولر نہیں ہیں. تو اللہ نے موقع دیا ہے رمضان کی برکتوں کا فیض لینے کے لیے. تو سوئیے کم, روئیے زیادہ. مگر ہم یہ دیکھ رہے ہیں لوگ سوتے زیادہ ہیں, اور رات میں کیا کرتے ہیں, دن میں سوتے ہیں اور رات بھر عابد شب زندہ دار نہیں, وہ بازار کے زندہ دار ہوتے ہیں, دکانوں کے زندہ. پکوڑا, بریانی, پلاؤ, کھچڑا کہاں اچھا بنتا, کہاں بڑھیا کھانا ملتا, وہاں ٹھوسنے جانا ہے. کم کھائیے کھانا, رمضان کے راستے سے ہٹ کر کے اپنا وہ راستہ سلیکٹ کرو جو دین اور شریعت کا راستہ ہے. تابعداری مت کرو, گناہوں میں تابعداری جائز نہیں ہے.